Waar is mijn water mee? Ook weer niks in de wet. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم This is quite irritating. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا والكرم وعلى الكرام أجمعين وبارك وسلم أبدا عزیزان گرامی جناب دوست اور بزرگوں نوجوانوں اور بچوں السلام علیکم صحت بالکل اپنے آخری مرحلے تک ہم کو لے جا چکی ہے میرے لیے بولنا بھی مجھے بیٹھنا بھی مجھے میں نے کل معذرت کی تھی بہرحال حاضر ہو گیا ہوں اور یہ بھی سوچ رہا ہوں زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے وہ بیٹھے ہیں کہانی کہہ لو اشرف یہ موقع بار بار آئے نہ آئے آج یہ موقع ہے تو کچھ آپ تک اپنا پیغام پہنچا دیں نہ جانے پھر آپ سے ملاقات مقدر میں ہے کہ نہیں وقت بہت کم ہے اور اس بہت سے کم وقت میں بہت ساری باتیں کریں یہ آپ کا کام ہے کہ آپ بہت ساری باتوں کو جو سمیٹ کے ہم مختصر لفظوں میں کہیں گے اسے آپ اپنی زندگی پر طاری کرنے کی کوشش کریں اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وسلم ومولانا محمد المعدنی الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین وبارک وسلم ابدا صدقے میری قسمت پر فردوس بری ہوتی صدقے میری قسمت پر فردوس بری ہوتی آقا جو مقدر میں طیبہ کی زمین آقا جو مقدر میں طیبہ کی زمین ہوتی یا رب دم مرگ اتنا یا رب دم مرگ اتنا اشرف پہ کرم ہوتا دل سوئے نبی ہوتا تو سجدے میں جبی ہوتی دل سوئے نبی ہوتا سجدے میں جبی ہوتی اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وشفیعنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین وبارک وسلم ابدا عزیزان محترم آج کا دور انتہائی طوفانی دور گزرا بالخصوص امت مسلمہ کے لیے بڑا نازک مرحلہ آ گیا قدم قدم پر مسلمانوں کو اہل اسلام کو اسلام سے دور کرنے کے لیے طرح طرح کی سازشیں کی جا رہی ہیں میں اسی تعلق سے آج پورے مجمع میں بیٹھنے والے جوانوں نوجوانوں اور بوڑھوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ میرے بھائی
اس وقت ضرورت ہے کہ ہم خود ذمہ داری کے ساتھ قدم قدم پر لمحے لمحے اپنا محاسبہ کرتے ہیں. کسی بھی وقت ہمیں بہکانے والے کسی بھی وقت وہ کسی جگہ دھوکہ دے سکتے ہیں. بڑے خوبصورت انداز میں اسلام کے خلاف جو باتیں ہیں نا اس کو اسلام کا لبادہ بڑھا کر کے ہمارے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. آج کل اس میں میڈیا بھی بڑا ہی کلیدی کردار ادا کرتا ہے. اور میرے عزیزوں مجھے یہ کہنے میں کوئی بات نہیں ہے کہ غیروں سے ہمیں خطرہ کم ہے. غیروں سے ہمیں خطرہ نہ پہلے تھا نہ اب ہے نہ آئندہ ہوگا. ہمیشہ ٹھوکر ہم نے کھائی ہے اپنوں سے. ہمیں نقصان پہنچایا ہے اپنوں نے. اس لیے اپنے بن کے جو آ کے ہمیں سمجھاتے ہیں اسلام میں یہ کوئی اجازت ہے فلاں چیز کی اجازت ہے یار اس میں کون بڑی بات ہے. یہ تو مسلم کر رہے اور یوں کر کے گھال میل کر کے وہ ہماری عوام کو خامخواہ اسلام کے راستے سے ہٹا دینے کی کوشش. ہمیں اپنوں نے لوٹا ہے. ہمیں اپنوں نے لوٹا ہے. کہاں غیروں میں یہ دم تھا. ہمیں اپنوں نے لوٹا ہے. کہاں غیروں میں یہ دم تھا. میری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی بہت کم تھا. میری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی بہت کم تھا. جہاں ڈوبنا نہیں چاہیے تھا وہیں ہم ڈوبے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈبانے والا غیر نہیں تھا. میرے دوستو اس زمانے میں آج کل میڈیا پر اسلام کے تعلق سے اور فقہی مسائل کے تعلق سے دنیا بھر کی بحثیں اور وہی چیزیں ہمارے لیے مضر ہیں. اس میں طرح طرح کے راستے تلاش کیے جاتے ہیں. سیدھی سی بات ہے میرے بھائی, اگر آپ یہ کلمہ پڑھا اور آپ مسلمان ہیں تو آپ صرف یہ دیکھیے کہ اسلام کے تقاضے کیا ہیں. اور آج اسلام کوئی نیا دین نہیں ہے. کم از کم ہمارے اور آپ کی نگاہوں میں تو 1400 برس سے ہے نا. ہمارے اکابرین, ہمارے اسلاف, بزرگان دین, صحابہ کرام یہ تمام اس راستے پر چل کر کے دکھا چکے ہیں. آج بھی ان کے نشان قدم موجود ہے. لیکن اب آج یہ کہہ کے کہ میاں یہ 1400 برس پہلے کی تعبیرات ہیں, آج کے زمانے میں یہ کام نہیں دیں گی. میں کہتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا الزام ہے پروردگار عالم اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے دین اسلام کو قیامت تک کے لیے حاضر بنا کے دیا. اور اگر یہ تمہارا ایمان نہیں ہے, تم اگر یہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے, میں کہتا ہوں اس کا مطلب یہ, اس کا مطلب دیکھیے دل کی بات ہم نہیں جانتے, آپ نہیں جانتے. نیتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ 1000 گول مال کریں لیکن اس کا مطلب یہ تھا, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ذرا اس میں یہ سہولت ہو جائے, ذرا وہ سہولت ہو جائے, اس دور میں یہ ہو جائے, اس دور میں ہو جائے, ورنہ ہم اسلام کے مخالف نہیں ہیں. تو آپ ہمیں تو دھوکہ دے سکتے ہو میرے, لیکن پروردگار عالم کو دھوکہ نہیں دے سکتے, اللہ کے رسول کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے. اس لیے میں آج کی محفل میں اس کا ایک پیمانہ آپ کو بتا دوں تاکہ آپ برائی سے بچیں. بچپن میں کبھی ایک حکایت پڑھی تھی
وہ آج اس کا کچھ حصہ ایک بزرگ تھے، انہوں نے ایک غلام خریدا، خرید لیا 10-20 جتنے لے کے چلے گئے۔ چلتے چلتے راستے میں اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی دیکھو ہم نے اتنا خرید تو لیا ہے، ہم تو آپ کے گھر یہ چلتے ہیں، لیکن ایک بات بتاؤ، کھانے میں تم کیا چیز پسند کرتے ہو؟ انتظام کریں۔ آدمی نیک تھے، بزرگ تھے، نہیں چاہتے تھے کہ غلام کو ہم کسی قسم کی تکلیف میں ڈالیں۔ کہ تم کھانے میں کیا پسند کرتے ہو؟ تو اس نے کہا حضور آپ جو پسند فرمائیں گے وہ میں کھا لوں گا۔ کپڑا کون سا پہننا پسند کرو گے؟ حضور آپ جو پہنائیں گے وہ پہن لوں گا۔ رہنا کہاں پسند کرو گے؟ جہاں آپ ٹھہرائیں گے وہیں رہ لوں گا۔ کام کیا کرو گے؟ حضور آپ جو فرمائیں گے اسے ادا کر دوں گا۔ کیوں ایسا کرو گے بھائی؟ آخر تمہاری بھی کوئی خواہش، کوئی مرضی کچھ ہونی چاہیے۔ نہیں، اپنی خواہش اپنی مرضی اپنی جگہ پہ، لیکن آپ نے مجھے خریدا ہے، آپ میرے مالک ہیں، میں آپ کا غلام ہوں، اور یہ غلامی کے مزاج کے خلاف ہے کہ مالک کی مرضی کے خلاف میں کوئی کھانا کھاؤں، کپڑا پہنوں، کوئی جگہ اختیار کروں، کوئی راستہ اختیار کروں، یہ نہیں۔ یہ حکایت آپ نے غور سے سنی نا، اسے یاد رکھیے، بڑی اہم بات ہے۔ اس بزرگ نے اس غلام کو آزاد کر دیا، میں کہوں میں تمہیں اللہ کے لیے آزاد کیا، اور خود تنہائی میں بیٹھ کر اپنے پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میرے مالک، آج اس غلام نے میری آنکھوں سے پردے ہٹائے، تو میرا مالک ہے، تو میرا معبود ہے، اور میں تیرا عبد ہوں، تو آقا ہے میں غلام ہوں۔ اس مجازی مالک کے سامنے اس غلام نے جو بات کی ہے، تو کیا ہم اگر تیرے ساتھ یہی برتاؤ نہ رکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صحیح معنوں میں تجھے اپنا آقا تسلیم ہی نہیں کرتے۔ دیکھو میرے دوستو، تو ابدیت کا ایک مزاج اس غلام نے پوری دنیا کو دے دیا۔ ابدیت کا مزاج یہ ہے کہ تم جس کے عبد ہو، اب اس کی مرضی تمہاری مرضی ہونی چاہیے، ہے نا؟ وہ جو کہے وہی کرنا ہے، جس سے منع کرے اس سے رک جانا ہے، جو پہنائے وہ پہنو، جو کھلائے وہ کھاؤ، جو کام کرنے کو کہے وہ کرو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ یہ ہے ابدیت کا مزاج۔ دوسرے لفظوں میں مومن کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ پروردگار عالم اور اس کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو احکام ہمارے لیے نازل فرما دیے ہیں، انہوں نے کہہ دیا ہے کہ یہ کھاؤ تو وہ کھائیں گے۔ اب اس میں یہ نہیں سوچیں گے کہ یار یہ کھانے کو کہا ہے، ہر چیز تو کھائی جا سکتی ہے، وہ اس سے ملتی جلتی تو ہے، آپ کو ہوتا ہے اس میں ملتی جلتی کی شاخ ہے۔ کیا آپ بھی خدائی کا دعویٰ کرنے والے کیا آگے چلے؟ تو میرے دوستو، یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ آج کے دور میں اسلام آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ یہ قیامت تک کے لیے آیا ہے، ہر دور میں ہاں اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب تمہاری عقل پر پتھر اگر پڑا ہے تو تم یہ سمجھتے ہو کہ اسلام آج کے دور میں ساتھ نہیں دے پا، تو یہ تمہاری کمزوری ہے نا، اسلام کی کمزوری تو نہیں ہے۔ تو میرے دوستوں میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھو ابدیت کا ایک مزاج ہے، اور اسی مزاج کو ہمیں اپنا لینا چاہیے، اسی میں ہماری نہیں، بس اس کے حکم پر سر تسلیم ہم کر دینا۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے، آج کے دور میں
جو ہم مصائب و آلام میں گھرے ہوئے ہیں، دنیا بھر کے اعتراضات ہوتے ہیں، ہم لوگوں کے سامنے آتے ہیں، بہت ساری باتیں آتی ہیں۔ آج کل ایک بڑا آسان لفظ مل گیا ہے صاحب، وہ ہمارے وہاں تعلیم کی کمی ہے اور اس کی کمی ہے، لوگ ساری دنیا اور دنیا کا جنگ کے اسلحے بنا رہے ہیں، ہم لوگوں کو بھی بنانا چاہیے۔ ہم کب کرتے ہیں؟ اسلام نے کبھی آپ کو منع کیا ہے؟ اللہ اللہ تاثیر جرم وفا، غیر کی بھی خطا آپ کے سر ہو گئی۔ اسلام کو اگلے روز سے تم سے کہہ رہا تیاریاں رکھو، موقع پر رکھو۔ اسلام تو 1400 برس سے چلا رہا ہے کہ تم دشمن کے مقابلے میں ہمیشہ اپنی تیاریاں مکمل رکھو، لیکن 1400 برس سے یا 800 برس سے اگر آپ غفلت میں پڑے ہوئے تھے اور آج دشمن آگے بڑھ گیا، آپ پیچھے رہ گئے، تو اسلام کا کیا قصور ہے؟ اور کہتے ہو کہ صاحب یہ قرآن و حدیث پڑھنے سے یہ سب کچھ نہیں ہوگا، کیوں نہیں ہوگا؟ تم آؤ تو صحیح۔ ایک بات، دوسری بات اور میں آپ کے ذہن میں بتا دوں، یہ پہلو جو ہے نا غلط ہے کہ جناب ہمارے پاس یہ ایٹم بم اور فنا اور ڈیٹا ہو جبھی ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے وہاں ہندی میں فصل ہے، نہ منتر ہوگا نہ رانا چاہیے، نہ کبھی آپ کے پاس ہوگا نہ کبھی آپ سے کہا جائے گا کہ اسلام کے مدد کے لیے میدان۔ یہ اچھا بہانہ تھا۔ یا سنو، اللہ و رسول نے صرف تم سے اتنا کہا کہ تمہیں جتنی استطاعت ہے، جتنی طاقت ہے، جتنا تم کر سکتے ہو اتنا سامان اکٹھا کرو۔ باقی یہ نہ دیکھو کہ دشمن کے پاس کیا ہے یا تمہاری نفری کتنی ہے، دشمن کی نفری کتنی ہے، جی نہیں۔ یہی ٹھوکر بھائی یہ لوگوں نے سمجھ لی۔ قرآن میں، قرآن لانے والے نے اور قرآن کے بھیجنے والے نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ تم اپنی استطاعت بھرے سامان اکٹھا کر لو اور اس کے بعد میدان میں مقابلے میں اتر جاؤ، ثابت قدم رہو، باقی آگے کا کام ہمارا۔ آپ جائیں گے کوئی جنگ جیتنے کے لیے؟ کبھی آپ نے جیتی ہے کوئی جنگ اپنے بلبوتے پر؟ یا خداوند قدوس کے حکم کے بغیر ایک پتہ نہیں ہل سکتا۔ تو سمجھ میں بات آ رہی ہے نا میں کیا آپ سے کرنا چاہتا ہوں؟ میں نے بتایا کہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میرے پاس نہ وقت ہے نہ میری صحت ہے، لیکن اسے غور کیجیے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو کچھ بھی ساز و سامان ہمارے پاس رہے وہ رہے، لیکن جب وقت آئے تو ہم اسی کو لے کر میدان میں باطل کے مقابلے میں ڈٹ جائیں اور اللہ پر بھروسہ کریں، توکل کریں، ثابت قدم رہیں اور تقویٰ و طہارت حاصل کریں، یعنی خود نیک رہیں، نیکوں کی طرح رہیں، اچھے کام کریں، برائیوں سے بچیں۔ یہ وہ شرائط ہے جس کی بنیاد پر قرآن نے وعدہ کیا ہے کہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ تو سن لو کہ اللہ ہی کی جماعت ہے جو کل بھی کامیاب تھی اور آج بھی کامیاب ہے اور کل بھی کامیاب ہے۔ تو کامیابی تو ہمارا مقدر ہے، لیکن مشکل کیا ہے کہ صلاحیت جس کو پیدا کرے دل دادا پڑا ہے نقش کفے پائے یاد پتھر پر، اپنے اندر ہم صلاحیت تو پیدا کریں کامیابی کی، کامیابی دینے والا کامیابی دے گا۔ دوسری اور آخری، ان مسائب و آلام میں گھر کر میرے دوستوں کبھی مایوس نہ ہونا۔ مایوسی ایک ایسی چیز ہے کہ جس قوم یا جس فرد میں مایوسی پیدا ہو جائے گی وہ زندگی بھر کبھی اٹھ نہیں سکے۔ فرد ہے تو وہ نہیں سمجھے گا، قوم ہے تو وہ نہیں سمجھے گا۔ مایوسی اپنے پاس، اس کی ایک مثال میں دیں گے آپ کو سمجھا۔ آپ نے بہت سارے درختوں کو سوکھا ہوا دیکھا ہوگا، کچھ درخت ایسے ہوتے ہیں گر جاتے ہیں ہوا برسوں کھڑے رہتے ہیں مگر ایک دم سوکھے ہوئے ہوتے ہیں، ان میں پتیاں نہیں نکلتی، کھوپلیں نہیں نکلتی، پھل نہیں لگتے، پھول نہیں لگتے، لیکن شاخیں وغیرہ سے لگی رہتی ہے، وہ سوکھے رہتے ہیں۔ اچانک آپ دیکھتے ہیں کہ برس دو برس کے بعد آہستہ تکلیف نہیں کر رہا ہوں،
اور ایک دن آتا ہے پھر وہ ہرا ہوتا ہے. اور جو گر گیا اس کو کبھی ہرا ہوتے دیکھا آپ نے؟ نہیں. جو گر گیا وہ گر گیا. بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ درخت جہاں سے اپنی قوت حاصل اور غذا حاصل کرتا تھا، یعنی زمین کے اندر سے جو اس کی جڑیں تھی، اس کا تعلق زمین سے بھی باقی تھا. جہاں سے اس کو غذا ملنی تھی وہاں سے اس کا تعلق باقی ہے. ابھی درخت کے وہ ریشے زمین سے لگے ہوئے ہیں جو نمو اور قوت کو حاصل کر رہے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ مصائب و آلام، گرم ہوا، لو کے جھکڑوں سے وہ سوکھ گئے تھے، کمزور ہو گئے تھے، اس لیے وہ فوری طور پر تو نہیں لا سکے، اس لیے انسان کو اس پر پتے نہیں آئے، لیکن آہستہ آہستہ وہ قوت حاصل کر رہے ہیں. آہستہ آہستہ حاصل کرتے کرتے قوت ایک وقت آئے گا کہ جب وہ ٹہنیاں بھی ہری ہو جائیں گی، اس میں پتے بھی نکل آئیں گے، اس میں پھل و پھول بھی نکلیں گے. میرے دوستو، یہ نماز، یہ روزے، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ خیرات، یہ سارے ہمارا کرتے ہیں. اور ہر آدمی کے منہ پر یہ بات آتی ہے، ارے مولانا صاحب کیا چل رہا ہے، نماز تو بہت پڑھتے ہیں، ہمیں بات کرتی ہے، روزہ تو رکھتے ہیں نا، کچھ اثر نہیں معلوم ہے نا. شکایت بولو بھائی، اس معاملے میں تو بول رہی، یہ شکایت تو عام ہے نا. ہم دعائیں مانگتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی. یہ ساری باتیں تو ہیں، اس کو آپ یوں ہی سمجھ لو میرے دوستوں، یہ سوکھی ہوئی ٹہنیاں ہیں. سوکھی ہوئی ٹہنیوں میں پھل نہیں نکلے گا، نکلے گا پھل؟ وہ جو جڑ ہے نا ایمان کی، وہ اسے مضبوطی سے تھامے رہو. 2 سال تک نہ پھل آئے تو مایوس ہو کر کے ہٹ لے جاؤ. نماز پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، نماز پڑھتے قبول نہیں ہوتی، دعا نہیں قبول، کون جائے دعا کرنے، کون جانا نہیں. یہی بیماری ہو جائے گی. اگر ہٹ گئے تو ہمیشہ کے لیے محروم اور تباہ ہو جاؤ گے. مصائب و آلام پر صبر کرتے ہوئے، اسے جھیلتے ہوئے اللہ کی رحمت سے امید لگائے ہوئے رہو. انشاءاللہ العزیز آج نہیں تو کل اس مقصد قدرت سے تمہیں حاصل ہوگی اور وہ کام حاصل ہوگی. اور ایک بات میں تم سے کہہ کے جا رہا ہوں، یاد رکھو، اس وقت میں گواہ رہنا کہ وہ وقت ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، بہت قریب ہے وہ وقت جب مسلم قوم کے ایام پھرنے والے ہیں. میرے دوستو، گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں. یہ مصائب و آلام تو زندگی کے حصے ہوتے ہیں. مصیبتوں سے گھبرانا کیا؟ گرتا ہے شاید سوال ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے؟ جو میدان میں ہوگا وہی تو ہارے گا بھی، جیتے گا بھی. اگر آج پر یہ وقت پڑا ہے تو ہمیں اپنے اللہ کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہیے کہ میرے مولا ضرور ہم سے کہیں لفظ ہو گئی ہے، اسے کیوں آزمانا چاہتا ہے. میرے مولا یہ آزمائش کے لائق تیری نہیں ہے، ہم تیری آزمائش سے پناہ مانگتے ہیں اور ہم ان سے معافی مانگتے ہیں، اپنی غلطیوں کی معافی مانگتے ہیں، اپنے غلط روی کی معافی مانگتے ہیں اور ہمیں پھر راہ راست پر قائم کرتے ہیں. انشاءاللہ وہ ضرور قائم کرتے ہیں. اس لیے میرے دوستوں، بس آخری جملہ یہی ہے قرآن کا جملہ، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ، کامیاب ہو جاؤ. بیماری یہی ہے کہ ہم اسلام میں پورے داخل نہیں مگر سمجھتے ہیں، ہر ایک آدمی سمجھتا ہے کہ بھائی مجھے کچھ ورنہ میرے بھائی پوچھتا تو باتیں نہیں کرتا جاؤں. مسجد میں جب آپ آتے ہیں تو کیا آپ یہ سمجھ کے آتے ہیں کہ اللہ کے دربار میں آ رہے ہیں؟ آنا تو نہیں چاہیے نا، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں، یہی تو ہم بتانا چاہتے ہیں. ہم آتے ہیں مسجد میں لیکن مسجد میں آنے کی طرح نہیں آتے. تو اس آنے سے کوئی فائدہ ہوگا؟ ارے یار، اس آنے سے اور نقصان ہوگا. وہ کیا نقصان ہوتا ہے؟
مسجد میں لوگ آتے ہیں اور بے دھڑک باتیں کرتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں، جو کچھ کمایا تھا گھر کا وہ آ کے یہاں برباد کر رہا ہے۔ میرے دوستو، یہ خدا کا دربار ہے، اسے ایک عمارت نہ سمجھ لو، یہ ادب کی جگہ ہے، اور وہ ادب کی جگہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی بہادری اور شجاعت کی لوگ قسمیں کھایا کرتے ہیں۔ جب مسجد میں آتے تھے بدن پر لذت آ گئی۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ حضور یہ بات نہیں سمجھ میں آئی، سینکڑوں اور ہزاروں کے مجمع میں دشمنوں کے نظرے میں تو آپ کو جب تک کوئی ہراس نہیں آتی، نہ ڈر نہ ڈرتا، مسجد میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ کانپتے کیوں رہتے ہیں، اس طرح لڑتا کیوں آپ کو؟ اصل میں یہ وہ دربار ہے کہ جس دربار سے بڑا اب کوئی دربار ہے ہی نہیں ہے۔ اگر یہاں کوئی لغزش ہو گئی تو کہاں جاؤں گا، کس کے وہاں جاؤں گا فریاد کرنے؟ یہ محکم الحاکمین کا دربار ہے۔ یہاں جب آتے ہیں تو بڑا بڑے ادب اور بڑے لحاظ سے، یہ نہیں کہ مولانا صاحب اور مفتی صاحب منع کریں، ابھی آپ اپنا ایمان تو آپ کو پیارا ہے کیا؟ آپ اس میں بہت سارے لوگ ہیں، یہ جاتے ابو کو دیکھیں، ابو کو دیکھیں اور نہ ہو تو جانا چاہیے۔ اچھا، لیکن یہ بتائیے کہ پیر صاحب جب بیٹھے رہتے ہیں اور ان کے سامنے آپ جب ان سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، صحیح دل سے بتائیے گا، تو کیا وہی حالت آپ کی ہوتی ہے جو یہاں مسجد میں ہوتی ہے؟ یار کم سے کم اپنے خدا کو اپنے پیر کے برابر کرتے ہیں۔ وہاں تو تم ہاتھ مارے کھڑے ہو، وہاں تو تم بہت آہستہ سے بولو گے، یہ صحیح ہے، یہ ہونا نہیں چاہیے۔ پیر کے سامنے، اپنے شیخ کے سامنے، علماء کے سامنے ادب اور احترام، میں یہ نہیں کہتا کہ وہاں ادب نہ کرو، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر وہاں ادب کر سکتے ہو تو مسجد میں اپنے رب کا ادب کیوں نہیں کرتے؟ کیوں اپنا ایمان برباد کرتے ہو یار؟ کبھی کبھی لوگ کہیں گے بھائی سیدھے سفر کر جاؤ، سب سے اعلان فرما دیا کہ سبسڈی کر لو، تو ہر ایک چلانا شروع کرتا ہے سبسڈی کر لو۔ یار منہ سے مت کہو نا سبسڈی کر لو، یہ سب کہے پہنچا رہے ہیں۔ اس طریقے کی بہت سی معاشرے میں ہمارے برائیاں ہیں میرے دوستو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سب سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے گھر کا ادب و احترام اور اپنی نماز، اپنے روزے اور حج اور زکات جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں کیونکہ سرکار میں بھی ادا کرتے ہیں، پروردگار عالم سے یہ دعا کرتے رہیں کہ مولا ہمیں صحیح طور پر اسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھو، آپ نماز پڑھتے ہیں، لاکھ ہمیں کہیں کہ مولانا صاحب بڑے صرف سے نماز پڑھتے ہیں، لیکن دل کا راز وہ جانتا ہے کہ آیا ہے آپ کو۔ روزہ آپ نے رکھا ہے تو کیوں رکھا ہے؟ حج آپ کرنے جاتے ہیں تو کس لیے جاتے ہیں؟ یہ ہمیں آپ بتا سکتے ہیں، اللہ کو نہیں دھوکہ دے سکتے میرے دوستو۔ صرف میرا کہنا اتنا ہے، اور ممکن ہے پتہ نہیں کہ موقع مجھے نہیں ملے، کہ اپنے عمل کا ہمیشہ محاسبہ کرتے رہو، جو کچھ بھی کرو اسے سوچ کے کرو کہ ہمیں اللہ کے حکم کی فرما برداری کرنی ہے، اللہ کے رسول کی فرما برداری کرنی ہے، نہ ان کو دکھانا ہے نہ ان کو دکھانا ہے، نہ ان کے کہنے سے کرنا ہے نہ ان کے کرنے سے کرنا ہے۔ وما علینا الا البلاغ والصلاۃ۔